جہاں بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسماعیل بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہانی الدعوت الاسلامیہ این لا توجد ویئر ایجنٹ دعوت اسلامی، اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم بنگلہ دیش سید پور میں ہونے والا سنت بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے بروز قیامت صبر کے عظیم الشان ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، جن کو دیکھ کر اہل قیامت رش کریں گے۔ امیر علیہ سنت صبر کا ذہن عطا فرما رہے ہیں۔ صبر کر جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، صبر کر جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ گھر میں میت ہوتی ہے تو کیسا رونا دھونا مچتا ہے، اور آہستہ آہستہ غم غلط ہو جاتے ہیں، پھر اسی گھر سے گانے بازی کی آواز آتی ہے، اسی گھر میں ناچ کود ہو رہا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں اسی گھر کے اندر۔ عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ تو صبر کرنے کا ایک طریقہ اور ہمیں ملا، صبر کو آسان کرنے کا طریقہ اور ہمیں ملا کہ یہ ذہن بنائے کہ جو مصیبت ہے یہ تو قلیل مدت کے لیے، اس کا ثواب جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اگر صبر کیا تو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے۔ جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ عز و جل کی مدد چاہو، تھک کر نہ بیٹھو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا، اس نے جو چاہا کیا۔ کیونکہ لو اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان حدیث پاک کے الفاظ، اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ یہ کہنے میں دل کو رنج بھی بہت ہوتا ہے اور رب تعالی بھی ناراض ہوتا ہے۔ اگر مثلا کہنا میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب فروخت کیا، ہائے بڑی غلطی کی، اس طرح کی باتیں کرنا یہ برا ہے۔ لیکن دینی معاملات میں ایسی گفتگو اچھی، یہاں دنیاوی نقصانات مراد ہیں۔ یہ الفاظ اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے کے تحت فرماتے ہیں اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ رب تعالی پر نہیں رہتا، اپنے پر یا اسباب پر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے، دینی کاموں میں اگر مگر افسوس و ندامت اچھی چیز ہے۔ اگر میں اتنی زندگی اللہ تعالی کی اطاعت کرتا تو متقی ہو جاتا، مگر میں نے گناہوں میں گزاری، ہے افسوس۔ یہ یعنی اس طرح کا اگر مگر عبادت ہے۔ نیز کہنا اگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر دل و جان قربان کر دیتا، مگر میں اتنا عرصہ بعد میں پیدا ہوا، ہے افسوس۔ یہ دیوانگی بھری بات بھی عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا، جو ہم دیوانتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے تیرن، مگر کریں کیا نصیب میں تو
یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. ذہن بنا لیجیے, مصیبت پر صبر کے لیے خود کو تیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان ایڈوانس پیشگی پہلے ہی سے اپنا ذہن بنا لے. اگر گھر میں میرے جیتے جی کسی کی فوتگی ہو گئی انشاءاللہ صبر کروں گا, پہلے سے ذہن بنا لے. والدہ چلی گئی یا والد چلے گئے یا بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا, کسی بچے کا, کسی قریبی عزیز کا, دوست کا کچھ بھی ہوا میں صبر کروں گا. اگر پہلے سے ذہن بنا لیا صبر کرنا آسان ہو جائے گا. نوکری چلی گئی, انٹرویو میں فیل ہو گیا, کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا, اللہ نہ کرے میں لنگڑا ہو گیا, کانا ہو گیا, ہو تو سکتا ہے نا بھائی, اچانک اندھا ہو گیا, کسی نے مجھے ڈانٹ دیا, جھاڑ دیا, دلازاری کری, میں صبر کر کے اجر حاصل کروں گا. اگر واقعی مصیبت آ بھی جائے تو پھر اپنے عزم صبر پر قائم بھی رہیں. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں جس کو صبر نہ آئے وہ تکلفاً صبر کرے. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 496 حدیث نمبر 1469, جو تکلفاً صبر کرے گا اللہ تعالی اس کو صبر عطا فرما دے گا. اور کسی کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی. صبر جو ہے یہ خیر اور وسعت والی چیز ہے. صبر کے حصول کے لیے اس کے فضائل, بے صبری کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کے بارے میں غور کیا جائے, اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھا جائے. اس طرح کرنے سے بھی مصیبت کی طرف انشاءاللہ عز و جل توجہ ہٹ جائے گی, صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور بعض اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ سوچتے رہتے ہیں بچی ابھی پیدا ہوئی ہے, پتہ نہیں ہماری زندگی رہے گی نہیں رہے گی, اس کی زندگی ہونی یا نہیں ہونی, ابھی اسے اس کی شادی کی فکر میں بھولتے جا رہے ہیں. تو بیجا سوچتے رہنے کا نقصان ہوتا ہے. مثلاً بعض حکما نے کہا 3 چیزوں میں غور نہ کر, اپنی مفلسی, تنگدستی اور مصیبت پر, اس لیے کہ غور کرتے رہنے سے تیرے غم و ٹینشن میں اضافہ اور حرص میں زیادتی ہوگی. اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر, اس سے تیرے دل میں کینہ بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا. دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ, اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کرے گا اور عمل کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے گا. تو دنیاوی تفکرات میں جان کھپانے کے بجائے آخرت کے معاملات میں منہمک ہو جانا چاہیے. اللہ والوں کا انداز کیا تھا؟ توجہ ان کی آخرت کی طرف رہتی تھی. چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. گھر سے ایک گھر سے دوسرے گھر, یعنی دنیا سے آخرت کی طرف, اور نہیں جانتا جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. مجھے بیٹے اسلام بھائی اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں, آپ نے دیکھا ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, ہمارے اکابرین علی رحمۃ اللہ المبین کو آخرت کی دھن رہتی تھی. چاکا مستی, تنگدستی ہوتی, ذرا برابر پرواہ نہ کرتے. ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ دنیا کی تکالیف جوں گزر جائیں گی, لیکن معاذ اللہ عز و جل قبر و آخرت میں اگر تکالیف کا سامنا ہوا تو بری طرح پھنس جائیں گے. تو وہ اسلامی بھائی عبرت حاصل کریں, وہ اسلامی بہنیں عبرت حاصل کریں جو دنیا میں تنگدستی کی فکر تو کر رہے ہیں, آخرت کی مشکلات کی نجات کی طرف توجہ نہیں ہے. دنیاوی تنگدستی جس سے پریشانی ہے, صبر کریں تو آخرت میں اس کے لیے چھٹکارے کا سامان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں,
اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، صبر کرنے کے چند طریقے آپ نے سماعت فرمائے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کے اجر و ثواب پر توجہ کی جائے، تکلیف سے توجہ ہٹ جائے گی اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے ولی حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی زوجہ محترمہ نے کیا کہ ناخن ٹوٹا تو ہنسنے لگی، پوچھا کہ آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ ہنس رہی ہیں، درد نہیں ہو رہا؟ تو کیا فرمایا؟ درد تو ہو رہا ہے مگر اس درد کے صبر پر جو اجر ہے وہ میرے تصور میں آیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ مصیبت پر صبر کرنے کے لیے جو آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہے اس پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہے اس کی تکلیف پر غور کریں تو اس طرح بھی صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو یوں صبر کرنا آسان ہوگا اور انشاءاللہ صبر کی توفیق ملے گی۔ غم غلط کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کریں کہ آپ کو کس قدر ستایا گیا، کس قدر پریشانیاں ہوئیں، جبھی تو فرمایا کہ جو اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے جو سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ عرض کیا گیا کہ پیشگی ذہن بنا لے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے گی میں صبر کروں گا، گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا جائے گا میں صبر کروں گا، وہ نوکری چلی جائے گی میں صبر کروں گا، کوئی عضو میرا ضائع ہو گیا میں صبر کروں گا، مجھے چوٹ لگ گئی میں صبر کروں گا۔ اور ایک طریقہ یہ سمجھایا گیا کہ یہ غور کرے کہ دنیا قلیل اور آخرت ہمیشہ کے لیے، جو تکلیف ہے یہ آخری کار دنیا ختم ہو جانی، تکلیف تو کیا، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ شروع میں تکلیف بہت بڑی محسوس ہوتی ہے اور جب آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کا ایک طریقہ یہ عرض کیا گیا کہ بے جا سوچوں سے بچیں اور توجہ آخرت کی طرف رکھیں۔ میری بیماری نہیں جا رہی، میرے سر درد کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، میری کمر میں درد رہتا ہے، میری جوڑوں میں درد رہتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے بندے تو بہت پریشان ہے، اللہ کی بندی تو بہت پریشان ہے۔ وہ قبر میں کیا بنے گا یہ تو سوچ، اندھیری قبر میں کیا ہوگا؟ دنیا میں 40 50 سال 60 سال 70 سال کتنا جیئیں گے؟ قبر ہزاروں سال، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور عذاب قبر مسلط ہو گیا، قیامت کی پریشانیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور جہنم میں جھونک دیا گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی تیاری کریں۔ تو مبلغ دعوت اسلامی کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، عمر ان کی 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، اپنے بیٹے کی شکایت کر رہے تھے بیچارے کہ بس وہ مجھے میرا بیٹا وہ دلا دیں جو میری فرما برداری کرتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، اب اس کے اطوار بدل گئے، اب اس کے انداز بدل گئے، اب خدمت نہیں کرتا، شادی کے بعد مجھے پوچھتا نہیں ہے۔ تو اس مبلغ نے انہیں سمجھایا کہ سرکار آپ کی عمر کتنی ہے؟ اتنی ہو گئی ہے، آخرت کی تیاری کریں بھائی، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ جو اوسط عمر ہے وہ تو آپ پا چکے، اب آخرت کی تیاری کریں، آپ کہاں اولاد کی خدمت کے تصور میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو ہو اللہ اس پر صبر عطا فرمائے تو آخرت کی طرف توجہ ہوگی، انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب بعض نادان بھائی اور بعض نادان بہنیں، تندرستی، پریشانی، بیماری، فوتگی ہوتی ہے تو وہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور معاذ اللہ کفریہ کلمہ تک کہہ دیتے ہیں۔ صبر نہیں کرتے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کا الٹ ہوتا ہے، بے صبری کا ظاہر ہوتا ہے۔
تو یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کفر ہے، اللہ تعالی کو ظالم کہنا کفر ہے، اللہ تعالی کو ضرورت مند کہنا کفر ہے، اللہ تعالی کو محتاج کہنا یا سمجھنا کفر ہے، اللہ تعالی کو عاجز سمجھنا یا کہنا کفر ہے۔ اور یاد رکھیے، بلا اکراہ شرعی ہوش و حواس کے عالم میں سری کفر بکنے والا اور ہاں میں ہاں ملانے والا، بلکہ تائید میں سر ہلانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ تھا تو نکاح ٹوٹ گیا، مریدہ بیٹھ ختم ہو گئی، زندگی بھر کے اعمال برباد ہو گئے، حج تھا تو گیا، اب نئے سرے سے مسلمان ہو، تجدید ایمان کرے اور صاحب استطاعت ہونے پر نئے سرے سے حج کرے۔ اس کی آپ تفصیلات جاننا چاہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف لطیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس کا وزٹ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دعوت اسلامی کی مطبوعہ تمام کتب وہاں مل جائیں گی، اس میں یہ کتاب بھی مل جائے گی، آپ اس کو وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ پرنٹ بھی آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں ماشاءاللہ امید کثیر تعداد میں جمع ہوں گی۔ اسلامی بہنوں میں جو عام طور پر ایک مرض پایا جاتا ہے وہ ہے بے پردگی کا مرض، انٹرنیشنل مرض ہے، نہیں بین الاقوامی مرض ہے۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کیے دیتا ہوں کہ اسلامی بہنوں کا کس سے پردہ ہے، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، دیور اور جیٹھ سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، بہنوئی سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، ماموں زاد سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، چچا زاد سے اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، پھپھی زاد سے بھی پردہ ہے، پھپھا سے بھی پردہ ہے، خالو سے بھی پردہ ہے، منہ بولے بھائی سے بھی پردہ ہے، منہ بولے بیٹے سے بھی پردہ ہے، منہ بولے چچا سے بھی پردہ ہے، منہ بولے باپ سے بھی پردہ ہے، نامحرم پیر سے بھی پردہ ہے، نامحرم امام صاحب سے بھی پردہ ہے، نامحرم مؤذن سے پردہ ہے، نامحرم حافظ و قاری سے بھی پردہ ہے، نامحرم ڈرائیور سے بھی پردہ ہے، نامحرم نوکر سے بھی پردہ ہے، نامحرم چوکیدار سے بھی پردہ ہے، نامحرم دینی استاذ ٹیچر سے بھی اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، نامحرم بالغ طالب علم سے بھی اسلامی بہنوں کا پردہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے جس کے بارے میں عموماً معلومات نہیں ہوتی، کافرہ عورت، اس سے بھی اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، اور ایسا پردہ جیسے مرد سے پردہ ہے، کافرہ عورت سے بھی اسلامی بہنوں کا پردہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ عبرت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ اے میری بہنوں، سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، اپنے دیور جیٹھ سے پردہ کرو، ان سے ہرگز بے تکلف مت بنو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، پردے کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ کیجیے، بہت ہی عظیم کتاب ہے، 397 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور وہی مشورہ دوں گا اگر کتاب آپ تک نہیں پہنچی تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے www.dawatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یا ایسی اسلامی بہن جو وہ نیٹ یوز کرتی ہوں جن کو اس کا طریقہ کار معلوم ہو، ان کے ذریعے سے حاصل کر لیجیے، انشاءاللہ وہ خوب آپ کو معلومات بھی حاصل ہوگی۔ اسلامی بہنوں کو نوکری کرنا کیسا، وہ ایجوکیشن مخلوط تعلیم کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ
اسلامی بہنوں کا نرسنگ کرنا کیسا، نرس بننا کیسا. جو مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، مرد عورت، سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. انکار تو نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ سخت گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے. بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. بے نمازی پر ایک گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا. قیامت کے روز بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا. پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 9. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہے. مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کی ایک جماعت کا قول ہے اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں. لہذا جو اپنے مال مثلاً خرید و فروخت یا پیشیں اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت اختیار کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے بات کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. جو نمازیں قضا ہوئی انہیں پڑھنا پڑے گا. صرف توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی. نمازوں کو کس طرح قضا کیا جائے اس کے بارے میں سیکھنا پڑے گا. یہ سیکھنے کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ نماز کے احکام یہ کتاب حاصل کیجیے. یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے. اس میں 12 رسائل ہے اور یہ کتاب تو بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ایک مدنی بہار بھی پیش کر دیتا ہوں. گلزار طیبہ پنجاب پاکستان کی مقیم اسلامی بہن کی تحریر کا خلاصہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میری عملی حالت انتہائی ابتر تھی. ماڈرن سہیلیوں کی صحبت کے باعث میں فیشن کی پتلی تھی. مخلوط یعنی جہاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تفریح گاہوں کی بے حد متوالی تھی. معاذ اللہ نہ نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی، برقعے سے تو کوسوں دور بھاگتی تھی. بس ٹی وی اور وی سی آر ہوتا اور میں اتنی خود سر تھی کہ اپنے سامنے میں کسی کو چلنے نہیں دیتی تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی. ایک روز مجھے کسی نے مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ سنت و بر بیان کی کیسٹ بنام وضو اور سائنس. یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا نام بھی اور آپ کے رسالے کا نام بھی. امیر علیہ سنت وہ ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے. جو دعوت اسلامی کے سربراہ ہادی ہیں، رہبر ہیں الحمدللہ، اور دعوت اسلامی والوں اور والیوں کے اکثر کے پیر ہیں الحمدللہ، اور غوث پاک کے مرید بناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بناتے ہیں. برحال تو ان کے بیان کی کیسٹ اسلامی بہن فرماتی ہیں کہ مجھے کسی نے تحفے میں دی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نت نئے تحفے دینے کے بجائے دعوت اسلامی کے مکتبے سے جو رسالے جاری ہوتے ہیں، بیانات کی کیسٹیں جاری ہوتی ہیں، یہ تحفے دینا چاہیے. اور جو دعوت اسلامی والیاں ہیں، ذمہ دارہ ہیں، ان کو تو ویسے بھی تحفے لینے سے اجتناب کرنا چاہیے. مدنی تحائف چلنے چاہیے رسائل کی صورت میں، کیسٹس کی صورت میں. اسلامی بہن کا بیان ہے کہ بیان بڑا معلوماتی اور خاصا دلچسپ تھا. میں بڑی متاثر ہوئی. علاقے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں نے جانا شروع کر دیا. اب دیکھیے اجتماع کی برکت دیکھیے.
اسلامی بہن کہتی ہے کہ مدنی ماحول کا نور میری تاریخ یعنی اندھیری زندگی کو روشن کرنے لگ گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل میں اپنی بری عادات سے توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ عز و جل میں نے مدنی برقع بھی اوڑھ لیا. گھر والے حیران، رشتہ دار سہیلیاں حیران، اسے کیا ہو گیا؟ انہیں یہ خواب لگ رہا تھا، یہ 100% حقیقت تھی. الحمدللہ عز و جل اسلامی بہن کا بیان ہے کہ اب میں اپنے گھر میں فیضان سنت سے درس دیتی ہوں. دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتی ہوں. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کرتی ہوں اور ہر ماہ جمع بھی کرواتی ہوں. اب دیکھیے مدنی ماحول میں اسلامی بہن آئی، بری عادات چھٹی، مدنی مرقع آیا، درس شروع ہوا، اجتماع میں شرکت ہوئی اور مدنی کام میں مشغولیت ہوئی تو اب کیا کرم ہوا؟ مزید سنیے. اسلامی بہن کا بیان ہے ایک روز مجھ پر رب عز و جل کا ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا، میں جتنا بھی شکر کروں کم اور کم ہے. ہوا یوں کہ ایک رات میں سوئی تو قسمت جاگ اٹھی، خواب میں دیکھا دعوت اسلامی کا سنت تو بھرا اجتماع ہو رہا ہے. جس جگہ بیٹھی ہوں وہاں کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. بے ساختہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو آسمان پر بادل نظر آئے. میں نے بے اختیار پڑھنا شروع کر دیا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اچانک میرے سامنے ایک حسین و جمیل اور نورانی چہرے والے بزرگ سفید لباس میں ملبوس سبز امامہ شریف کا تاج سر مبارک پر سجائے مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے. میں ابھی نظارے میں گم ہی تھی کہ کسی کی آواز سنائی دی، یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اسلامی بہن کا بیان ہے کہ میری آنکھ کھل گئی. میں اپنی سعادتوں کی معراج پر شدت و جذبات سے رونے لگی. دل چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کروں اور بار بار وہی منظر دیکھوں. اب بھی ہر رات اسی امید پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوتی ہوں، کاش میرے بھاگ میرے مقدر دوبارہ جاگ اٹھے. کیا خبر آج کی شب دید کا ارماں نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے. آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اس اسلامی بہن کو کتنی برکتیں ملی. بے نمازی پن سے نجات ملی، بے پردگی سے نجات ملی، بری سہیلیاں ماڈرن سہیلیاں چھوٹ گئیں. الحمدللہ مدنی ماحول ملا، درس کی سعادت ملی، مدنی برقع آ گیا، الحمدللہ درس دینا شروع کر دیا، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنا شروع کر دیا. اور ان مدنی کاموں میں شرکت کی برکت کیا ملی؟ سبحان اللہ، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار فیض آثار سے نواز دیا. مسلمان مرد یا عورت کو ایسا ہوگا جس کو دیدار کی تمنا نہ ہو. ہر مسلمان کے دل میں عرض ہے، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیے. جہاں دعوت اسلامی کے جو باپردہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقبول جنابوں میں ہوگا اسلامی صدقہ تجھے اے رب